نزول کے اعتبار سے یہ سورت الحجر کے بعد نازل ہوئی۔ یہ سورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اس کا ایک اور نام الحجہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام الانعام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں مویشیوں کا ذکر ہوا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے زیادہ تر احکام مشرکین کی ان جہالتوں کو واضح کرتے ہیں جو جہالتیں وہ اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو ان جہالتوں کو، ان رسموں کو، ان طریقوں کو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سورت کا نام الحجت اس لیے ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے بہت سے دلائل ہیں، اور مشرکین پر حجت کو بہت زیادہ قائم کیا گیا ہے۔ اس صورت میں انعام کا لفظ 6 بار آیا ہے۔ آیت نمبر 136 میں، آیت نمبر 138 میں 3 بار آیا ہے، ایک ہی آیت کے اندر 3 بار، اور پھر آیت نمبر 139 میں آیا ہے، پھر اسی طرح آیت نمبر 142 میں انعام کا ذکر آیا ہے۔ پچھلی صورت سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس صورت میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا تھا، اور یہاں پر اس صورت میں زیادہ تر خطاب مشرکین کو ہے۔ مکی صورت ہے۔ پچھلی صورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے، اور اس صورت کے آغاز میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے۔ پچھلی صورت کے اختتام پر حمد سے مراد وہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر ہے۔ تو سورۃ الانعام کی فضیلت میں جو روایات آتی ہیں ان میں سے ایک واثلہ بن اسقا کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ السبع الطوال دیا گیا ہے، یعنی 7 طویل صورتیں جن کا آغاز سورۃ البقرہ سے ہوتا ہے، اور زبور کی جگہ المئین، مئین کا مطلب ہے جو 100 آیات اور اس سے لگ بھگ آیتوں پر مشتمل ہے، اور انجیل کی جگہ المثانی دی گئی، اور مفصل صورتوں کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی ہے جو قرآن مجید کے آخر میں آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی پہلی 7 صورتیں سیکھ لیں وہ عالم ہے۔ یعنی الحمدللہ جو لوگ شروع سے سورۃ الفاتحہ سے لے کر پھر البقرہ، آل عمران اور ان صورتوں کو اچھی طرح پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ باقاعدہ کورس کی شکل میں اس کو کر کے اسائنمنٹس بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک خوشخبری کی بات ہے، کیونکہ ان صورتوں کے پڑھنے سے اور ان کے احکام کو یاد کرنے سے انسان کے دین میں پختگی آتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ صرف کلاس کے لیکچر کے سننے کی حد تک نہ کریں، بلکہ اس کے بعد گھر جا کر اس کو دوبارہ بھی پڑھیں، اس کے ترجمے کو یاد کریں، اس کے معانی کو سمجھیں، اور جہاں پر اشکال ہو اس کو دوبارہ پوچھیں بھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر کیا جا سکے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کر سکے۔ قرآن مجید میں 5 صورتیں الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورۃ سبا اور فاطر۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے ال آتا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ال استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے تمام قسم کی حمد اللہ عز و جل کے لیے ثابت ہے۔ جیسے کوئی چیز غرق ہو جاتی ہے نا تو پورے اطراف سے ڈھانپ لی جاتی ہے، اور اللہ کے اس فرمان للہ میں لام یا تو اختصاص کے معنوں میں ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے خاص ہے، یا استحقاق کے لیے ہے، یعنی حمد کا حقدار اللہ ہی ہے صرف۔ اور ان دونوں معنوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے اور اللہ ہی ان کا حقدار ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ باقی جو مخلوق ہے اس کی اگر کوئی تعریف کی جاتی ہے تو وہ جزوی وقتی، لیکن اس کے اندر وہ معنی شامل نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے ہوتا ہے۔ بندوں کے لیے یا مخلوق کے لیے جب تعریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو حمد کا نہیں ہوتا، وہ مدح کا ہوتا ہے۔ تو حمد اور مدح میں بھی فرق ہے۔ حمد جو ہے اس میں محبت اور تعظیم پائی جاتی ہے، یعنی کسی کی تعریف، مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کمال صفات کے ساتھ محبت اور تعظیم رکھتے ہوئے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اس کی ساری اچھی صفات کے کمال کے ساتھ کہ وہ ہر صفت میں کامل ہے، اور ہم اس تعریف میں محبت اور تعظیم دونوں رکھتے ہیں۔ یعنی حمد میں بنیادی طور پر
تعریف کے اندر محبت اور تعظیم دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن مدح میں یہ نہیں ہوتی۔ مدح میں جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو اس چیز سے کوئی محبت بھی ہو یا آپ کے دل میں اس کی کوئی بڑائی بھی ہو۔ مثلاً اگر آپ اس ٹیبل کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، اس کا سائز اچھا ہے، جس مٹیریل سے بنا ہوا وہ اچھا ہے۔ کئی دفعہ انسان کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے، کوئی اچھی چیز آپ دیکھتے ہیں، کوئی پھول دیکھتے ہیں، کوئی درخت دیکھتے ہیں، تو ان ساری چیزوں میں انسان تعریف تو کرتا ہے اس کی خوبی کی بنا پر، لیکن اس میں محبت شامل نہیں ہوتی یا تعظیم نہیں ہوتی۔ ویسے ہی تعریف ہوتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، لیکن حمد کے لیے ضروری ہے، حمد کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس میں محبت بھی پائی جائے اور تعظیم بھی پائی جائے۔ اگر ہم زبان سے خالی کہتے رہتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن نہ دل میں محبت ہے اور نہ ہی اللہ کی عظمت کا احساس ہے، تو یہ ادھوری تعریف ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ عربی زبان کے اندر ایک گہرائی بھی ہے، وسعت ہے، فصاحت و بلاغت ہے کہ تعریف کے لیے دونوں لفظ جن کے روٹ ورڈز ایک ہی جیسے ہیں، ہا میم دال، اور وہاں میم دال ہا آگے پیچھے حرف ہو گئے ہیں، لیکن دونوں کے ایک جیسے حروف ہونے کے باوجود حروف کی ترتیب مختلف ہے اور ترتیب کے مختلف ہونے سے معنی بھی مختلف ہو گئے ہیں، اور ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ عموم اور خصوص کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی ہر حمد مدح کہلاتی ہے لیکن ہر مدح حمد نہیں ہوتی، یعنی ہر تعریف حمد نہیں کہلاتی لیکن ہر حمد جو ہے اس کے اندر مدح پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ بادشاہوں کی مدح کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کے دل میں ان کی عزت بھی ہو یا ان کی محبت بھی ہو، بعض اوقات ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی خوشامد کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حمد ان کاموں پر ہوتی ہے، یعنی کسی کی جب حمد کی جاتی ہے تو ان کاموں پر جو اس کے اختیاری افعال ہوتے ہیں، یعنی خود اس نے اپنے اختیار سے کیے ہوتے ہیں، اور مدح جو ہے وہ صرف اوصاف پر ہوتی ہے۔ مثلاً ایک پھول کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو اس میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اس کو بس ایسے بنا دیا گیا۔ ایک انسان کی شکل و صورت کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اس کے کپڑوں کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ شکل و صورت اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھی، اللہ نے وہ بنا دی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کے جتنے بھی اوصاف ہیں، افعال ہیں، وہ اختیاری ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ کیا اپنی قدرت اور علم کی بنا پر کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعریف کیوں کی ہے؟ یہاں پر کیوں آیا کہ الحمدللہ؟ اس لیے کہ بندوں کو تعلیم دی جائے، بندوں کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لفظ سکھائے ہیں اور اپنی ذات کی تعریف فرمائی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق، یعنی سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا، خلق یعنی ایجاد کیا، پہلے نہیں تھا۔ کیا؟ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، یعنی ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن یہاں آسمانوں اور زمین کا ذکر کیوں ہے؟ جیسے سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین کا ذکر ہے، عالمین، کیونکہ جب ہم آسمانوں اور زمین کا ذکر کر دیتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو مخلوقات میں سے ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو، تم جس چیز سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، وہ ساری کی ساری بڑی چیزیں ہوں یا چھوٹی، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ گویا جس زمین پر تم بیٹھے ہو اور جس آسمان کی چھت کو تم دیکھتے ہو، یہ سب اسی کا ہے، اس لیے سب تعریف اسی کی جس نے ان سب کو بنایا۔ خلق السماوات والارض، اور کیا بنایا؟ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ جعل، وہاں خلق کا لفظ ہے، یہاں جعل کا لفظ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ خلق اور جعل بعض اوقات ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جعل کا مطلب بھی خلق ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا جہاں ذکر ہے تو سورۃ النساء میں آتا ہے خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، سورۃ الاعراف میں آتا ہے خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجہا، تو وہاں جعل خلق کے معنوں میں ہی ہے، ایک دفعہ خلق فرمایا، ایک دفعہ جعل، لیکن ان میں بہرحال کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ جب کلمہ جعل قرآن میں آتا ہے تو اس کا ایک مفعول ہوتا ہے اور یہ متعدی ہوتا ہے، یا پھر اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ جب ایک مفعول آئے تو وہ خلق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جب دو مفعول آئے تو وہ تحویل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف پھر جانا۔ اور ظلمات جو ہے یہ ظلمت کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے روشنی کا نہ ہونا، روشنی کا نہ ہونا۔ اور ظلمات اور نور کے تین معنی کیے گئے ہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو دن اور رات کا اندھیرا ہے، بہت آبویس ہے، رات اندھیری ہے، دن کو روشن بنایا اللہ نے، اور ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان بھی لیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح قتادہ کہتے ہیں کہ
اللہ نے نور سے پہلے اندھیروں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اندھیروں کو نور سے پہلے پیدا کیا، اور ظلمات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے، اس کو مفرد بیان کیا گیا کیونکہ اندھیرے زیادہ اور عام ہوتے ہیں اور نور ایک ہی ہوتا ہے۔ جتنے بھی اندھیرے ہوں ان کو ایک نور مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اندھیرے اور نور پیدا کیے تو اس سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اسی دن ان پر نور ڈالا، جس پر وہ نور پڑ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس پر وہ نور نہ پڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علم کے مطابق قلم خشک ہو چکے ہیں، یعنی جو بندوں کی اس نے تقدیر بنائی، اور یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے کس کو نور سے نوازا اور کس کو نہیں۔ پھر اسی طرح بعض اور لوگوں نے بھی نور اور ظلمات کے معنی بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ظلمات سے مراد جسم ہے اور نور سے مراد روح ہے، یعنی جسم جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، یعنی اندر خاص طور پر انسان کے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کا اسٹمک ہو، اس کا ہارٹ ہو، سارے اعضاء اندر کے جو ہے یعنی اسکن کے نیچے سب کچھ اندھیرے میں ہی ہے، لیکن روح جو ہے وہ نورانی چیز ہے۔ پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ظلمات سے مراد جسموں کے اعمال ہیں اور نور سے مراد دلوں کی مخفی باتیں ہیں۔ تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ ظلمات سے مراد جہالت اور نور سے مراد علم ہے۔ تو ظلمات اور نور کے لیے خلق کی بجائے جعل کا لفظ لایا گیا ہے، یعنی جعل الظلمات والنور۔ تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ اختیار کرنا یہ بلاغت کی علامت ہوتی ہے، یعنی کلام کی خوبصورتی کے لیے ریپیٹیشن نہیں کی گئی بلکہ الگ الگ لفظ لائے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اندھیرے اور نور ظاہری بھی ہیں، یعنی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ان دونوں کو، اور حسی بھی، اس لیے یعنی محسوس بھی کرتے ہیں ہم، تو اس لیے خلق کے بجائے جعل کا لفظ آیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اندھیرے اور نور کبھی مانوی بھی ہوتے ہیں اور کبھی حسی بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا نا، جعل میں تحویل پائی جاتی، یعنی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جیسے دن کی روشنی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ایمان اور علم کا نور مانوی نور ہے۔ تو ایک معنی وہ جو چیز نظر آتی ہے وہ حسی اور دوسرا مانوی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کا کلام بھی نور ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم، اللہ کی کتاب اور ایمان کی نور کی وجہ سے دل اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے، قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، تو یہ مانوی اعتبار سے نور ہے۔ جس سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ نور، قرآن مجید۔ فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اس نور پر ایمان لاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ پر جو کتاب اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ التغابن میں آتا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور یہ اندھیرے اور نور بھی کون سے ہیں؟ مانوی، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، جہالت سے علم کی طرف۔ اور اندھیروں اور روشنی میں رہنے والے برابر نہیں ہے، اندھیرا اندھیرا ہے اور روشنی روشنی ہے۔ سورۃ الانعام میں ہی آتا ہے اومن کان میتا فأحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، یعنی ایمان بخشا، علم بخشا، اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی، یعنی ہدایت دی، اس کو علم دیا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی رہتا وہ انہی لوگوں کے بیچ میں ہے جہاں اور لوگ رہتے ہیں، مومن کافر سب، لیکن اس کی اپنی ایک خاص نظر ہوتی ہے، اپنی خاص سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ جیتا ہے، وہ لوگوں کی اندھی تقلید نہیں کرتا۔ فرمایا کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں، یعنی علم والا اور اندھیروں میں رہنے والے برابر نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے وہ جو کرتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ یعنی اندھیرے میں رہ کر
وہ غلط کام جو کر رہے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہی اپنی غلطیاں، تو ایسے لوگ اپنے کیے پر مطمئن نظر آتے ہیں، خوشحال نظر آتے ہیں، اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ان اندھیروں میں رہنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو آیت کے آخر میں فرمایا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں۔ یعدلون کا لفظ جو ہے یہ عدل سے ہے، عدالت، معادلہ اسی سے ہے، اس میں مساوات کا معنی پایا جاتا ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کا برابر ہونا۔ بربہم یعدلون کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں، ایک ہے بربہم ینحرفون، یعنی اپنے رب سے منحرف ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اوروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کیسے ہیں یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دن رات دیکھتے ہیں، اندھیرا دیکھتے ہیں، روشنی دیکھتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ مخلوق میں کسی کو، کسی بت کو، کسی انسان کو، کسی مردے کو رب کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور بہت سے لوگ تو پیدا کرنے والے کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اس بنا پر کہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، جس نے یہ سب کچھ بنایا، اگر یہ سب چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، آسمان کی چیزیں، زمین کی چیزیں، تو ان کو پیدا کرنے والا ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کے وجود کو محسوس کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ان چیزوں کو دیکھ کر انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ان کا بنانے والا ان سے بھی بڑا ہے؟ پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے اپنا سر کیوں ٹیک دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اندھیروں میں ہیں، ان کی عقل کام نہیں کر رہی، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اتنے کھلے اور واضح دلائل ہونے کے باوجود، جب دن کی روشنی ہوتی ہے ہر چیز نمایاں ہو جاتی، ہر چیز واضح ہو جاتی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیسے بن گیا اور کس نے بنایا اور کون ہے وہ۔ لیکن جو ایمان لے آتے ہیں، جو اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بظاہر دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ ان تمام مخلوقات سے اپنے رب تک پہنچتے ہیں، ان کو ایک خاص آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے دل کا نور، ان کے ایمان کا نور جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو رب کی مخلوق کے طور پر دیکھتا ہے، نشانیوں کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ ان کو کسی بھی صورت رب کے برابر قرار نہیں دیتا، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستارے کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور نہ ہی کسی اور چیز کو، نہ کسی پتھر کے بت کو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی۔ اور یہاں مشرکین مکہ کو اول خطاب ہے اور اس کے بعد سب انسانوں کو۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی رات اور دن نکالتا ہے، اسی نے سورج چاند ستارے بنائے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ چیزیں لات، ہبل یا منات نے بنائی ہیں۔ تو ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم خود یہ مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور دن کو رات اور رات کو دن میں وہی بدلتا ہے، تو پھر تم کسی اور کے آگے جا کے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ان کے آگے نظر نیاز کیوں چڑھاتے ہو؟ اپنی قربانیاں وہاں جا کے کیوں کرتے ہو؟ ان سے کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ ان کے سامنے اپنی حاجتیں کیوں پیش کرتے ہو؟ جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے تو پھر تمہاری عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ تو جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہے اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے، اللہ کی تعریف بھی کرے، اللہ کی عبادت بھی کرے۔ حمد میں پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خالق کی کوئی بھی نشانی جب دیکھے، اپنے رب کی کوئی بھی نشانی دیکھے تو اس کا دل رب کی عظمت سے بھر جائے۔ اب دیکھیے کہ ایک وہ نشانیاں ہیں جو ہم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھتے رہتے ہیں، سورج نکلتا ہے، روز نکلتا ہے، وہ ہمارے لیے پھر نشانی بھی نہیں رہتی۔ کبھی کبھی چاند دیکھتے ہیں، فل مون دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اٹریکٹ ہوتے ہیں، اگلے دن وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر توجہ ہی ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت جتنے علمی انکشافات ہو چکے ہیں اور سائنس جس طرح ترقی کر رہی ہے اور جو کچھ آسمانوں میں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف ہماری کہکشاں صرف ایک ہی ہے، اور اس جیسی ملینز آف ملینز کہکشائیں جن کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ہماری کہکشاں کے ستارے اگر گننے لگے تو ہماری گنتی ختم ہو جائے، لیکن ستارے ختم نہ ہو، یعنی ہمارا رب اتنا بڑا خالق ہے۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہماری کہکشاں میں ہی صرف ہماری جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس کے اندر زمین جیسے سیارے کم از کم 6 ارب کی تعداد میں ہیں، صرف اس ملکی وے میں، اور یہ ان ملینز آف ملینز کے اندر سے ایک ملکی وے، اور اس ایک ملکی وے کے اندر ہماری زمین جیسے سیارے، اور ہماری زمین جیسے سے مراد کیا ہے؟ ایسا سیارہ جس کا نظام شمسی جیسا نظام ہو، جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے، اس نظام میں چند اور سیارے ہوں جو اپنے اپنے مدار میں اس نظام کے سورج کے گرد گردش کرتے ہوں۔ ہماری زمین جیسے سیارے کا سورج سے تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہو جتنا ہماری زمین کا، اور سیارے کا قطر بھی یعنی اس کا سائز بھی ہماری
زمین کے قریب ہو اور اس سیارے میں چٹانیں بھی اور میدان بھی ہوں. یعنی جیسی ہماری زمین ہے اپنی ساخت کے اعتبار سے، ضروری نہیں کہ وہاں لائق ہو، ساخت کے اعتبار سے، سائز میں اور اس کے جو میک ہے اس میں، اور پھر سولر سسٹم کے اندر، اور پھر اس کا سورج سے اتنا ہی فاصلہ، اس اعتبار سے 6 ارب اور سولر سسٹم کہہ لیں اور زمینیں کہہ لیں یا سیارے کہہ لیں، اور جو ہماری گیلیکسی ہے نا اس کا سائز ایک ڈاٹ کی طرح سمجھیں ساری گیلیکسیز کے اندر، اور اس میں پھر ہمارا سولر سسٹم ایک ذرے کے برابر. تو آپ دیکھیے ہماری زمین کہاں جاتی ہے، پھر اس میں ہم کہاں ہیں اور ہم کیا چیز ہیں جو اس زمین کی مٹی سے بنے، پھر بھی اتنا کبر کہ اپنے رب کو نہ پہچانے اور اس کو نہ جانے. بہرحال اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ ضرور اس چیز کا مطالعہ کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کچھ بنایا. اور یہ تو 2020 کی اپڈیٹ تھی جس سے میں نے لیا ہے، اس کے بعد بھی کئی چیزیں مزید سامنے آ چکی ہیں، اور جس طرح خلا میں تحقیقات ہو رہی ہیں مستقل طور پر، ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی. یعنی ہماری تو عقل میں وہ چیزیں آ بھی نہیں سکتی کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے. تو اگر ستاروں کو گنتے ہوئے ہماری گنتی ختم ہو رہی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمارے ادراک میں کیسے آ سکتی؟ لا تدرکہ الابصار، تم اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دیکھ سکو، تمہارے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں کہ تم اس کو دیکھ سکو، لیکن اس کی نشانیاں ہر طرف تمہیں نظر آ رہی. خلق السماوات والارض، اس لیے اس کو پہچانو. تو سورت کے شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی ہے اور کائنات کی نشانیوں کے ذریعے توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اس کی تعریف. تو آسمان و زمین کی تخلیق کی ابتدا اور انتہا میں اللہ ہی کی تعریف ہے، اسی لیے ابتدا میں بھی خلقہ کے ساتھ بھی حمد ہے، اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ سورۃ زمر کے آخر میں آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی تخلیق ہوئی تو حمد، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو بھی اللہ کی حمد ہوگی. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہماری کوئی ہستی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہے. ہاں اگر ہم رب کی سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عبادت کرے اور اس کے بندے بن جائیں تو پھر اس نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہے، جنت جیسا. لیکن اس کی بڑی قیمت ہے، جیسے دنیا کی نعمتوں کی قیمت دینی پڑتی ہے. کسی گروسری سٹور میں چلے جائیں، کچھ اور لینے کے لیے چلے جائیں تو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس کی. تو جنت ان سب چیزوں سے مہنگی ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہیں. تو دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے مال کماتے بھی ہیں اور خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے مومنوں سے جنت کا سودا کر رکھا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو ہمیں جنت کا خریدار بھی بننا ہے، تو اس کے لیے پھر محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور وہ کوشش شروع ہوتی ہے نقطۂ آغاز علم حاصل کرنے سے. اگر آپ یہ آیت نہ پڑھیں تو آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس کیسے پیدا ہو؟ گھر بیٹھے تو نہیں پیدا ہو سکتا، کچھ پڑھے بغیر، کچھ جانے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ باتیں ہم نے کتنی دفعہ بھی پڑھ رکھی، پھر بھی ہمیں بار بار دہرائی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بہت غافل کر دینے والی. ہم صرف مادی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور انہی میں کھو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو پہلا نقطہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں اس کا احساس پیدا ہو. اللہ اکبر، بے اختیار نکلے اللہ اکبر، یہ اللہ نے بنایا ہے، اتنا کچھ بنایا ہے، ایسا ایسا بنایا ہے، اور ہمارا دل محبت سے بھر جائے اور اس کی عظمت سے بھر جائے. یہ حمد ہے. پھر یہ کہ ہماری زبان بولنا شروع کر دے اس کی تعریف میں. ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے، چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے، اپنی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن اللہ کی تعریف کتنی کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کتنا بولتے ہیں، کتنی تسبیح کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں. اور وہ ذکر بھی کرتے ہیں تو صرف زبانی گردش کرتے رہتے ہیں، دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے. تو یہ اگلا درجہ ہے. پہلا درجہ ہے محبت اور تعظیم کا، اگلا درجہ اس محبت کا اظہار زبان سے کرنا، اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ ہم اس کے اظہار کے لیے پھر اپنے قدم اٹھا کے نیکی کے کام کی طرف بڑھیں. عملی شکر، عملی تعریف، جیسے نماز میں کھڑے ہوں، جیسے ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں. تو یہ ایک طرح سے عمل سے شکر اور عملی طور پر اللہ کی حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ کی محبت میں سارے کام کر رہے ہیں. اسی لیے بعض اللہ کے مقرب بندے کہا کرتے تھے کہ ہمیں رات سے اس لیے محبت ہے کہ اس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے ہیں اللہ کی عملی طور پر تعریف اور شکر بجا لانے کی، کہ واقعی جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا دیا ہو، کیونکہ سب کچھ بنایا جو اللہ نے. تو سب سے پہلا تو حق اسی کا نا جو اس کا اونر ہے، خالق مالک مدبر. تو پھر جب سب کچھ دیا اس نے ہے تو سب سے زیادہ پھر لحاظ بھی اس کا، جھکنا بھی اس کے آگے، تعریف بھی اس کی، شکر بھی اس کا. اور پھر یہ کہ اس بات پہ تعریف کہ وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور اس کے بارے میں دل میں کوئی بدگمانی بھی نہ ہو ہمارے.
اس کے فیصلوں پر بھی ہم راضی، اور جو جسمانی روحانی نعمتیں اس نے عطا کی ہے سب پر تعریف، یعنی صرف کھانے پینے کی نعمتوں پر ہی نہیں بلکہ قرآن کی نعمت پر، دین کی نعمت پر، ایمان کی نعمت پر، علم کی نعمت پر، علم کی مجالس کی نعمت پر، ان سب چیزوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔